أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. بحمد اللہ تعالی اس آیت مبارکہ کے تحت بھی اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقامات کے حوالے سے آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جانب سے بذریعہ وحی انبیاء اور رسل پر ان کی زندگیوں میں بے شمار غیب کی خبروں کا نزول ہوتا ہے، مگر اللہ رب العزت کی جو صفت ہے علم غیب والی، جو کہ سورۃ سبا کے پہلے رکوع کے اندر موجود ہے کہ عالم الغیب، اللہ کیا ہے؟ عالم الغیب ہے۔ عالم الغیب کس کو کہتے ہیں؟ لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہ جس سے آسمان اور زمین میں کوئی ذرہ بھی پوشیدہ نہ ہو، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، نہ کوئی ذرے سے چھوٹی چیز نہ کوئی بڑی چیز، جس کی نظر سے کائنات کی کوئی چیز بھی کسی وقت بھی پوشیدہ نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم الغیب کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء کرام کو بے شمار غیب کی خبروں کی بذریعہ وحی اطلاع دی جاتی ہے، مگر اس کے باوجود عالم الغیب ہونا یہ انبیاء کی صفت نہیں، یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ اس سلسلے میں جو لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہیں اور اللہ کی مخلوق کو گمراہی کے راستے پر ڈالنے میں دن رات گامزن ہیں اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث پاک ہیں جن کے ذریعے سے لوگوں کو خراب کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں دو قسم کی احادیث کا تذکرہ ہو چکا ہے جو صحیح احادیث ہیں، اور وہ آپ کے سامنے بما ترجمہ بیان ہو چکی ہیں۔ ایک قسم کی وہ احادیث ہیں جن کا تعلق قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے فتنوں کے ساتھ ہے، سمجھے گی، جس میں صحابی فرماتے ہیں کہ اپنے وقت سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اللہ کے حبیب نے بیان کر دیا، اس سے خود صحابی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو کچھ حضور نے بیان کیا وہ کیا تھے؟ فتنے تھے۔ کل کے درس میں ایک حدیث پاک آپ نے سنی ہے جس کا عنوان تھا سلونی سلونی۔ تین باتیں اس میں یاد رکھنے والی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کا یہ فرمان کسی خوشی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ کیا ہے؟ ناراضگی کی وجہ سے تھا۔ اور دوسری بات، آپ کا یہ کلام جو ہے وحی کے اوپر محمول تھا اور اسی جگہ کے ساتھ خاص تھا، کیونکہ آپ نے فرمایا جب تک میں اس جگہ پر کھڑا ہوں مجھ سے جس چیز کے بارے میں سوال کرو گے میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ اور تیسری بات کہ اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کو سامنے والی دیوار پر کیا کر دیا تھا؟ ظاہر کر دیا تھا۔ یہ اس سلسلے میں جو احادیث ہیں صحیح احادیث ہیں،
ان میں یہ تیسری حدیث ہے، اور یہ یوں سمجھیے کہ اس سلسلے میں آخری ہی بات ہے حدیث سے پاک کے حوالے سے۔ اس کا عنوان ہے دست قدرت والی حدیث، دست قدرت والی حدیث۔ عنوان اس کا ذہن میں ہوگا تو پھر کبھی کوئی بات سامنے آتی بھی ہے تو ذہن میں آ جائے گی۔ اس کا عنوان کیا ہے؟ دست قدرت والی حدیث۔ اب ذرا سنیے، میں حدیث سے پاک پوری آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ، جس سے بات واضح ہو جائے گی۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، احتبس عنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رک گئے، ذات غدات، ایک صبح، من صلاۃ الصبح، صبح کی نماز سے۔ کتنی دیر ہو گئی، کتنی دیر تک رکے رہے؟ حتیٰ کدنا نتراء عین الشمس، حتیٰ کہ قریب ہو گیا کہ ہم سورج کو دیکھیں، قریب ہو گیا کہ ہم کس کو دیکھیں؟ سورج کو دیکھیں۔ یعنی آپ جو پہلے وقت پر نماز پڑھاتے تھے، آج اتنی دیر ہو گئی کہ ہم نے سمجھا کہ شاید سورج ہی طلوع نہ ہو جائے، سمجھے کہ جناب؟ فخرج سریعا، پھر اللہ کے حبیب جلدی جلدی نکلے، فصوب بالصلاۃ، نماز کے لیے اقامت کہی گئی، نماز کے لیے اقامت کہی گئی جناب والا۔ فصلی رسول اللہ، جہاں پہ میں رکتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے محدثین لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب نے نماز پڑھائی، وتجوز فی صلاتی، اور اس دن آپ نے نماز بڑی مختصر پڑھائی کیونکہ وقت بالکل ختم ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا، سمجھے گی؟ آخری وقت میں آپ نے نماز پڑھائی۔ فلما سلم، جو ہی آپ نے سلام پھیرا، دعا بصوتہ، آپ نے اپنی آواز کے ساتھ ندا لگائی، فقال لنا، اور ہمارے لیے فرمایا، علی مصافکم کما انتم، میرے آواز لگانے سے پہلے جس طرح تم صفوں کے اندر تھے اسی طرح صفوں میں بیٹھے رہو، اسی طرح کیا ہے؟ صفوں میں بیٹھے رہو، یعنی کوئی آدمی یہاں سے جانے کی کوشش نہ کرے۔ ثم انفتل الینا، پھر اللہ کے حبیب ہماری طرف متوجہ ہوئے، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، یعنی جو آپ تاخیر سے آئے اور جناب والا سورج نکلنے کے قریب پہنچ گیا تھا، اس کی اب آپ نے وجہ بیان فرمائی ہے جناب، سنیے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، اما، بھائی خبردار، انی ساحدثکم، میں بیان کرتا ہوں تمہارے لیے وہ چیز، حبسنی عنکم الغداۃ، جس چیز نے آج صبح مجھے تم سے روک رکھا تھا، مجھے تم سے کیا ہے؟ روک رکھا تھا، کہ پہلے میں جلدی آتا تھا، آج تاخیر ہو گئی، تو تاخیر کی وجہ بیان کرتا ہوں۔ فرماتے کہ انی قمت من اللیل، میں رات کو بیدار ہوا، فتوضأت، پھر میں نے کیا کیا؟ وضو کیا، فصلیت ما قدر لی، پھر میں نے نماز ادا کی جو میرے مقدر میں تھی یا جو میرے لیے مقرر تھا۔ فرماتے ہیں فنعست فی صلاتی، پھر نماز میں مجھے اونگ آنا شروع ہو گئی، نماز کی حالت میں ہی مجھے کیا ہے؟ اونگ۔ بڑی عجیب حدیث، اس حدیث سے پاک میں بہت عجیب و غریب اللہ کے حبیب کی دو چیزوں کا تذکرہ ہے، سمجھے گی؟ تو فرمایا کہ فنعست فی صلاتی، میں نماز میں پھر مجھے کیا آنا شروع ہو گئی؟ اونگ آنا شروع ہو گئی۔ فاستثقلت، اتنی اونگ آئی کہ اونگ میرے اوپر غالب آ گئی۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی مجھے نیند آ گئی، مجھے کیا آ گئی؟ نیند آ گئی، سمجھے گی؟ یہ الگ مسئلہ ہے، کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ نماز میں اسے اونگ آ جاتی ہے یا بیٹھے بیٹھے اس کو تھوڑی نیند آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی، سمجھے کہ جناب؟ اچھا، تو مجھے نیند آ گئی، جب نیند آ گئی تو پھر کیا ہوا؟ فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، اچانک میں نے اپنے پروردگار کو ایک خوبصورت ترین حالت میں دیکھا، نیند کی حالت میں نے کیا ہے؟ اپنے پروردگار کو ایک خوبصورت ترین حالت میں دیکھا۔ فقالا، تو میرے پروردگار نے مجھ سے سوال کیا اور مجھے کہا، یا محمد، قلت، میں نے کہا، ربی لبیک، ربی، اے میرے پالنے والے میں حاضر ہوں، اے میرے پالنے والے میں حاضر ہوں۔
پھر مجھ سے سوال کیا کہ آپ یہ اسی سوال اور اس سوال کے جواب میں وہ بات ہے، تو مجھ سے سوال ہوا فیم یختصم الملأ الاعلی، فیم یختصم الملأ الاعلی، ملا کہتی ہیں سرداران کو، مقربین لوگوں کو، فرمایا کہ ملأ اعلیٰ کے فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟